بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیچھے جو احباب بیٹھے ہوئے ہیں وہ اگلی صفوں میں آ جائیں۔ اگلی صفوں میں بیٹھنے سے اجر و ثواب بھی زیادہ ہے، پیچھے سے آنے والوں کو سہولت بھی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون۔ وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، اس وقت ملک کے جو حالات ہیں اس میں سب سے اہم مسئلہ ہمارے ایمان کی آزمائش کا ہو رہا ہے۔ ایک ایمان والا آقائے مدینہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کسی کو تھی تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تھی۔ صحابہ میں سب سے زیادہ چاروں خلفائے راشدین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، آپ ان کی سوانح پڑھیے اور اس وقت میدان جہاد کے واقعات کو پڑھیے۔ وہ دونوں چیزوں کے پیش نظر آپ ایک جملے پر، ایک نقطے پر، ایک پوائنٹ پر پہنچ سکتے ہیں کہ انہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت تھی، اس قدر محبت تھی کہ اپنی جان، اپنا مال، اپنی آل اولاد سب قربان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس قدر محبت۔ اعمال میں کچھ تھوڑی سی کوتاہی ہو جانا یہ ایک الگ بات ہے، عبادت میں کچھ تھوڑی کوتاہی ہو جانا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن محبت میں کبھی بھی کمی نہیں آنے دینا چاہیے۔ محبت رسول اور عشق رسول
چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے دلوں کے اندر ایسا بٹھایا جائے، ایسا سمجھایا جائے کہ بیٹے جو تم کو ہم سے محبت ہے، دادا دادی نانا نانی اور باپ سے، ماں سے جو محبت ہے، بھائی اور بہنوں سے جو محبت ہے، یہ ساری محبتوں کو ایک پلے میں رکھ دو، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے وہ ایک پلے میں رکھو۔ اتنی زیادہ ہونا کہ پاسنگ اتنا ہو کہ یہ جھک جانے لگے۔ بنیادی طور پر آنے والی نسلوں کے اندر آپ کو یہ پیغام دینا پڑے گا۔ شہدائے کربلا نے محرم کے جتنے واقعات ہیں اس میں اگر انہوں نے کسی بات کا پیغام دیا ہے تو وہ یہ ہے کہ دین اور اسلام سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول کی لائی ہوئی شریعت سے انہیں بے پناہ محبت تھی۔ انہوں نے اپنے گھر بار کی فکر نہیں کی، اپنے آل اولاد کی فکر نہیں کی، اپنی زندگیوں کے نذرانے پیش کر کے یہ ثابت کیا کہ انہیں اسلام سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی۔ تو محبت کو اور عشق رسول کو اس زمانے میں اس قدر سمجھانا اور بتانا ہے، دکھانا ہے کہ جس میں ایک ایک چھوٹا چھوٹا معصوم بچہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں سننا پسند نہ کرے۔ اور الحمدللہ ہمارے حیدرآباد کے مسلمان جو ہے قابل مبارکباد ہے۔ آپ نے بھی بہت ساری چیزیں دیکھی ہوگی کہ نادان جاہل قسم کا MLA وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ایسے الفاظ بولتا ہے کہ جس کو ہم نقل بھی نہیں کر سکتے۔ ایک دم گھٹیا قسم کی سیاست جو ہے اور گھٹیا قسم کی ذہنیت، انتہائی گندے الفاظ، گندے جملے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے کہہ کر وقتی طور پر عزت اور شہرت حاصل کر لی۔ لیکن آپ نے ان واقعات کے اندر غور کیا ہوگا تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ اس شر میں خیر کیسا ہے۔ رات بھر لوگوں نے اس کے گھر کے سامنے یا اور پولیس اسٹیشن کے سامنے گزارا، اور وہ ایمان کی حرارت تھی جس میں فجر کی نماز انہوں نے علل اعلان چوراستوں پر پڑھ کر بتلایا۔ صرف محبت کے نعرے نہیں لگائے۔ ایک ہوتا ہے صرف نعرے بازی کر لینا، محبت میں کچھ کہہ دینا، جذبات میں آ کے اچھی سی تقریر کر لینا، اور نماز کا ٹائم آیا تو نماز چھوڑ دینا۔ اور دوسرے ہیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے نماز چھوٹنے نہ پائے، اور بعض وقت اس کا اظہار بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ ان نوجوانوں نے، اس میں کوئی بوڑھے عمر کے لوگ نہیں تھے، ان نوجوانوں نے نماز پڑھ کر یہ بھی ایک میسج دیا، پیغام دیا ہے کہ آنے والی نسلوں پر یہ ہم سب جو محنت کرتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، اس کا اثر یہ ہے کہ سڑکوں پر وقت نماز آ گیا، سجدہ ریز ہو گئے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آئے دن پوری دنیا کے اندر ایسے واقعات ہونے والے ہیں۔ اب اس وقت مسلمان کا اور ایمان والے کے ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ ہر ملک کا ایک لا ہوتا ہے، قانون ہوتا ہے۔ آپ پہلے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اور اس قانون کے مطابق اپنا احتجاج درج کروائیں۔ مظاہرہ کرنا، احتجاج کرنا، میمورنڈم دینا، یہ ساری چیزیں بھی جو ہے کبھی کبھی بہت زیادہ ضروری ہو جاتی ہے۔ ورنہ کیا کہا جاتا ہے؟ ارے محمد کے ماننے والے ایسے ہیں کہ کسی نے ایک میمورنڈم بھی نہیں دیا، ایسے کیسے ایک کمزور ایمان ہو گئے کہ کسی نے دو جملے بھی نہیں کہے۔ اغیار کی نگاہوں میں، کفار اور مشرکین کی نگاہوں میں ہماری یہ بزدلی دکھائی جاتی ہے، اور ایک طرف وہ ہے
کہ حدود پامال کر کے مظاہرے میں جذبات کا اظہار کر کے بے قابو ہو کے کسی پر بھی ظلم کر دینا یہ بھی مناسب نہیں۔ آپ کی لڑائی جس سے ہے آپ اس کو ٹارگٹ بنا سکتے ہیں، اس کو نشانہ بنا سکتے ہیں، اس کے ماں باپ کو، اس کے خاندان کو، اس کے محلے کو، اس کی بستی کو ٹارگٹ بنانا یہ ایمان والے کا شیوا نہیں ہے، اور ایمان والا کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ آقائے مدینہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر ایمان والے کو محبت ہے، کسی کو کم ہے، کسی کو زیادہ ہے۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ جس کو ہم کم سمجھتے ہیں، جاہل ہے، بے نمازی ہے، بے دینی کے ماحول میں پڑا ہوا ہے، ایسے مواقع پر اس کی محبت جو ہے، اس کا جو اظہار ہوتا ہے وہ انتہائی قابل تعریف ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ 7 یا 8 سال کی عمر کا ہوگا، اس کا بیان یہ ہے پوری رات نہیں سو رہا ہے، ماں باپ سلانے کی کوشش کر رہے ہیں، گھر سے باہر نکل جا رہا ہے۔ جب کچھ لوگوں نے، بچوں نے، کچھ نوجوانوں نے اسے گھیرا اور پوچھا کہ بھئی آپ تو سو جاؤ، آپ کی والدین بول رہے ہیں، اور پولیس آئے گی، یہ کرے گی، وہ کرے گی، ڈر اور خوف بتا کے جملے کچھ کہے، بڑا پیارا جواب دیا۔ یہ پولیس کیا کرتی بولے، اس کے الفاظ تو بہت خطرناک تھے۔ اس کے بعد اس نے دوسری بات کہی کہ ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ سب کچھ ملا ہے، اگر میرے ماں باپ کو کوئی گالی دیتا ہے میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی گالی دے، کوئی غلط الفاظ کہے، میں کیسے سو سکتا ہوں، کیسے برداشت کر سکتا ہوں۔ اور بھی جو اس کا انداز تھا، معصوم بچے کا انداز کیا ہو سکتا ہے؟ میرے عزیز دوستو، اس کو کسی نے ٹریننگ تھوڑی دی، اس کو کسی نے سکھایا تھوڑی ہے، اس نے واقعات کو دیکھتے دیکھتے دینی گھرانے کی تربیت یہ ہوتی ہے، اور دین زندگی کے اندر آئے گا، اللہ کا خوف زندگی کے اندر آئے گا تو مخلوق کا خوف نکلتا جائے گا۔ دین زندگی کے اندر آئے گا تو آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ اگر ایسے واقعات ہوئے تو کیا کرنا چاہیے۔ یہ اس کا ثبوت ہے، یہ میسج ہے۔ تو گھروں کے اندر سیرت پاک کے واقعات ہمارے ذہنوں میں بٹھانے کی کوئی نہ کوئی مہم ہم کو چلانا چاہیے۔ سیرت کوئی اسکولوں میں چلاتے ہیں، اسی طریقے سے ہمارے گھروں کے اندر سیرت کی کوئی کتاب پڑھی جائے اور سمجھا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کس قدر محبت کی۔ ایک ہی بات کی طرف اشارہ کر کے اپنے عنوان پر آ رہا ہوں۔ میرے عزیز دوستو، حیرت ہوتی ہے کتابوں میں پڑھنے کے بعد کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اس قدر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اس قدر محبت ہے، اس قدر محبت ہے کہ اگر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوک دیتے تو صحابہ بڑھ کر وہ اس تھوک کو، بلغم کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے، اس کو خوشبو سمجھ کر اپنے ہاتھوں پہ رگڑ لیتے، اپنے بدن پہ لگا لیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ الٹی ہو چکی ہے، اسے لے جا کر تم پھینک دو۔ وہ گئے، پھینکنے کے بہانے ایک آڑ میں ہو گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیٹ سے نکلی ہوئی چیز ہے جس کو ہم انتہائی نفرت سے دیکھتے ہیں، انہوں نے عشق رسول کا اور محبت رسول کا وہ جو پیمانہ تھا، وہ جو چشمہ تھا پہنا تھا، اس میں وہ چیز جو ہے انہیں وہ نظر آئی کہ تنہائی میں رک کر آڑ میں جا کر اس الٹی بھرے چیز کو جو ہے پی لیا ہوا۔ کس قدر محبت! آج میں اور آپ جو ہے اپنے ماں باپ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ذرا سا بلغم والد کا یا والدہ کا اگر آپ کے کپڑے پر آ جائے برداشت کرتے ہیں؟
بعض نادان بیوقوف بچے بولیں گے حضرت سمجھتے بھی نہیں آ رہا، بڑھاپے میں کہیں بھی تھوک رہے بولے. یہ تو عام بات ہے. باپ کو روکتا ہے، ٹوکتا ہے، جھڑکتا ہے، یہ محبت ہے. اور پھر کہتا ہے کہ نہیں میرے کو ماں باپ سے بہت زیادہ محبت ہے. کون سی ایسی اولاد ہوگی جو اپنے باپ کی الٹی اور قے کو پی جائے یہ سمجھ کر کہ میرے اس میں بھی کوئی یعنی کامیابی ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ وہ صحابی رسول کے بارے میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ انہوں نے اس قے کو پی لیے تھے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس کے اندر فرمایا کہ جنتی شخص کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھو. اور یہ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دوزخ کی حرام اس کے لیے، دوزخ کی آگ اس کے لیے حرام ایسی ہو گئی کہ اس کے قریب تک کے نہیں پہنچ سکتی. یہ کس چیز کے لیے ان کو خوشخبری سنائی جا رہی؟ وہی جو قے ہے یا الٹی ہے جس کو ہم نفرت سے دیکھتے ہیں وہ ان کے لیے نجات کا ذریعہ بن گئی، دوزخ کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بن گئی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، شریعت اور دین سے محبت جو ہے اسی وقت آ سکے گی آپ کو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو. عشق رسول میں دنیا سے ہو جاؤں بے نیاز، عشق نبی میں دنیا سے ہو جاؤں بے نیاز. اے کاش اس قدر مجھے دیوانہ پن ملے، اے کاش اس قدر مجھے دیوانہ پن ملے. درد غم فراق میں سوزے بلال ہو، یا رب وہی تڑپ وہی دل کی جلن ملے. درد غم فراق میں سوزے بلال ہو، یا رب وہی تڑپ وہی دل کی جلن ملے. محبت رسول کے بعد اب آزمائش کا دور شروع ہوتا ہے. کسی صحابی کو ایسا واقعہ آپ نہیں بتا سکتے کہ ان کو آزمایا نہ گیا ہو. اب وہ سلسلہ چلتے چلتے یہ ماہ محرم الحرام کے اندر جتنے ہم واقعات سنتے ہیں اس میں امام حسین رضی اللہ عنہ ان کے خاندان نے قربانی کیوں دی، اپنی جانوں کا نذرانہ کیوں پیش کیا؟ اپنی جانوں کا نذرانہ اس لیے پیش کیا کہ اس وقت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی جا رہی تھی، تبدیلی کی کوشش کی جا رہی تھی. وہ دین اسلام کا جو ہے سرسبز و شاداب باغ جو ہے مرجھانے لگ رہا تھا. تو امام حسین رضی اللہ عنہ اور شہدائے کربلا نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کے، بڑی سے بڑی قربانی دے کے، شہادت دے کے یہ ثابت کیا کہ وہ اسلام کے سب سے بڑے عاشق ہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے عاشق ہیں. یہ آخری درجے میں زندگی کے اندر یہ پہلو آتا ہے، یہ وقت آتا ہے کہ جب آپ کو جان دینے کی ضرورت ہے. کسی وقت ضرورت پڑتی ہے مال دینے کی اس دین کے لیے، شریعت کے لیے، کسی وقت ضرورت پڑتی ہے اس دین اور شریعت کے لیے وقت دینے کی، اور کبھی کبھی کسی دور کے اندر جو ہے جان دینے کا مسئلہ آتا ہے اور اس کو کہتے ہیں شہادت. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، مسلمان ہونا آسان نہیں ہے. تکلیفوں کا دور آئے گا، حالات آئیں گے، آزمایا جائے گا، اور اس کے بعد آپ کے بول
دیکھے جائیں گے کہ آپ کے بول کیا ہے، آپ کے جملے کیا ہے۔ شکوہ شکایت کرتے ہوئے پڑا ایک آدمی، بولے میں نماز وغیرہ پڑھتا تھا لیکن میرے گھر میں یہ مصیبت آ گئی، میں نماز وغیرہ پڑھتا تھا لیکن میرا بچہ مر گیا، میرے گھر میں نماز پڑھتا تھا، میرے کاروبار اچھے تھے لیکن ایسا ہو گیا۔ تھوڑی سی کیا آزمائش آئی، تھوڑا سا قدرت کی طرف سے جھٹکا کیا لگا کہ اس نے کفریہ شرکیہ جملے کہنا شروع کر دیا۔ اس پر بریک لگنا چاہیے۔ نماز اور عبادت یا دین اور شریعت، یہ ساری چیزیں ہمیشہ دنیا میں جنت کا نظارہ آپ کو نہیں دینے والی ہے۔ یہ دنیا، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ مسلمان سمجھ رہا ہے نمازوں اور عبادتوں اور فلاں چیزوں کی وجہ سے دنیا جنت بن جائے۔ دنیا کبھی بھی جنت نہیں بن سکتی ہے۔ جنت جیسی ہو سکتی یا جنت کے چند نمونے اللہ دے سکتے ہیں، لیکن پوری جنت یہاں پر کبھی بھی نہیں ملنے والی اور کسی کو بھی نہیں ملنے والی۔ اور آپ نماز، روزہ، عبادت اور دین کے سلسلے کی آزمائش، یہ ساری چیزوں کو برداشت کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو دنیا میں جنت مل جائے۔ یہ آپ کی غلط سوچ ہے۔ جتنا دین کے قریب جاؤ گے، جتنا شریعت کے قریب جاؤ گے، جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرو گے، اتنی ہی تیزی کے ساتھ آزمائشیں تمہاری طرف آنے والی۔ شہدائے کربلا نے یہ میسج دیا، یہ پیغام دیا۔ اور وہ منظر کو یاد کرو کہ جب امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر کو نیزوں کی نوکوں کے اوپر رکھ کر امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ شہید ہوئے معصوم بچوں کو تماشائیوں کی طرح جب لے کر نکل رہے تھے، گلی کوچوں میں جب لوگ کھڑے ہوئے تماشا دیکھ رہے تھے، اس وقت عربی کی ایک تقریر جس کو حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے کی، مخاطب کر کے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ دیکھو دیکھو ہمارا تماشا دیکھو، ہم اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والے ہیں جو بھوکوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، آج ہم بھوکے۔ دیکھو دیکھو تماشا دیکھو، ہم اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والے ہیں جو پیاسوں کو پانی پلایا کرتے تھے، آج ہم ایک ایک گھونٹ کے لیے ترس رہے ہیں۔ دیکھو اس معصوم بچے کو کہ جس کے قریب پانی لایا گیا اور اس پانی کو چھین کر تیر اور تلوار کے نیزوں سے خون کے ذریعے سے گھونٹ اس کو دیا گیا۔ میرے عزیز دوستو، ہمارے پاس ایک طبقہ ہے جو ماتم مناتے رہتا ہے، کالے کپڑے پہن کر غم مناتا رہتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید امام حسین رضی اللہ عنہ پر انہی کا حق ہے۔ نہیں، وہ تو ایک آدھ مہینے میں کچھ اپنی محبت کا اظہار نادانی کے طور پہ کرتے ہیں، ہم تو ہر روز اس کا اظہار کرتے ہیں، ہر نماز میں اس کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک ایمان والا جب درود شریف پڑھتا ہے نماز کی حالت میں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نازل فرما، رحمت نازل فرما، اور آل محمد پر بھی نازل فرما۔ آل محمد کیا ہے؟ یہی نماز رسول ہے، یہی شہدائے کربلا ہے، یہی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے۔ آپ کبھی تصور نہیں کرتے کہ ہم جو درود پڑھ رہے ہیں اور اس درود کے بغیر آپ کی نماز ادھوری ہے، وہ درود سے آپ اظہار محبت کر رہے ہیں شہدائے کربلا سے، امام حسین رضی اللہ عنہ سے، اہل بیت سے۔ یہ اصل میں ہمارے پاس چند دن، چند ہفتے کوئی چیز کو منا لینا، یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا حق ادا کر دیا۔ میرے عزیز دوستوں، اسلامی تعلیمات میں جو ہمیں وظائف دیے گئے، عبادات دیے گئے، جو ذکر و اذکار دیا گیا، آپ ان ساری چیزوں میں غور کرتے چلے جائیں گے تو آپ کی محبت بڑھتے جائے گی، محبت بڑھتے جائے گی آپ کی۔ محبت معنی وہ الفاظ میں لائی نہیں جاتی،
محبت معنی وہ الفاظ میں لائی نہیں جاتی، یہ وہ حقیقت ہے جو سمجھائی نہیں جاتی۔ اس لائن پر لگو کہ میری ایک نماز چھوٹنے نہ پائے، پھر محبت رسول کا دعویٰ کرو۔ اس لائن پر لگو کہ نمازوں کا اہتمام کرو، پھر دعویٰ کرو کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ تو آپ نے دعوے کے ساتھ دلیل دی ہے، لیکن بغیر نمازوں کے اگر کوئی دعویٰ کر لے، نعرے لگا لے، تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دنیا کو صرف دھوکہ دے رہا ہے، مخلوق کو دھوکہ دے رہا ہے، وہ ایک تماشا پیش کر رہا ہے، اسلام کا پیغام نہیں پیش کر رہا ہے۔ اتنی بڑی شہادت، شہدائے کربلا کے پورے واقعات آپ پڑھ لو، انہوں نے دنیا کی حکومت کے لیے جانوں کی قربانی نہیں دی ہے، اقتدار اور کرسیوں کے لیے جانوں کی قربانی نہیں دی ہے، انہوں نے نانا کے لائے ہوئے دین کی، شریعت کی حفاظت کے واسطے اپنی قربانی دی ہے۔ آج وہ شریعت، وہ دین میرے اور آپ کے گھرانوں کے اندر کس حال میں ہے؟ اس شریعت کا جنازہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہنے والا لگا رہا ہے، محبت کا دعویٰ بھرنے والا لگا رہا ہے، نبی کا نام لیوا کر رہا ہے۔ یہ سب کچھ آج ہمارے گھروں سے سنتوں کے جنازے نکلتے ہیں، آج ہمارے گھروں سے فرائض کے جنازے نکلتے ہیں۔ کون سی صبح ہے کہ جس میں فجر نہیں ہوئی؟ تو آپ نے کیا کیا؟ کبھی آپ کو دن بھر غم ہوا؟ کون سا دن ایسا ہے کہ جس میں آپ کی 2 یا 3 نماز چھوٹ گئی اور آپ کو اس کا افسوس ہوا کہ آج میں نے جو ہے بہت بڑا نقصان کر لیا؟ میرے عزیز دوستو، ضمیر مردہ ہو چکا ہے، ہمارا ضمیر مردہ ہو چکا ہے، ہمیں گناہ کر کے گناہ کا احساس بھی نہیں ہوتا، نماز چھوڑ کر گناہ کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ نماز چھوڑنا بھی کوئی گناہ ہے، ابھی تو فیشن بن گیا۔ اس لیے اللہ کے واسطے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس ماہ محرم الحرام کی روح کو سمجھیے، اس کے فلسفے کو سمجھیے، اس کے راز کو سمجھیے۔ یہ ایک دن کی محبت کا اظہار نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں سینے کو ماتم کے شکل میں ڈال دینے سے وہ ساری چیزیں نہیں ملنے والی ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے طنز کرتے ہوئے کہا تھا کہ کافر ہیں وہ جو حسنین کا ماتم نہیں کرتے، کافر ہیں وہ جو حسنین کا ماتم نہیں کرتے۔ ہم نے اسے جواب دیا قرآن کی روشنی میں کہ ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے، ہم جن کو زندہ سمجھتے ہیں، ہم جن کو شہید سمجھتے ہیں۔ اور قرآن کی جو آیت میں نے شروع میں تلاوت کی تھی، اس میں اللہ نے اپنا پیغام بھی دے دیا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو میرے راستے کے اندر اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے وہ مرا نہیں ہے، وہ زندہ ہے، زندہ جاوید ہے، وہ شہید ہے وہ، اور اللہ میزبان بن جاتے ہیں، وہ مہمان بن جاتا ہے، اللہ کی طرف سے اسے روزی دی جاتی ہے۔ اس لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ غم کا مہینہ نہیں ہے، یہ ماتم کا مہینہ نہیں ہے، یہ دوسروں کے سامنے اپنی محبتوں کے اظہار کرنے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ سبق اور عبرت حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس مسجد کے اندر غربا کے لیے، یتیموں کے لیے، اسٹوڈنٹ کے لیے، گھاٹی کے مریضوں کے لیے ایک لنگر خانہ چلتا ہے۔ قطرے قطرے دریا کی شکل میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ ایک ایسا نظام چلائے ہوئے ہیں، جیسا کہ کسی بزرگان دین کی مزارات کے پاس میں آپ لنگر خانے دیکھا کرتے تھے۔ آئیے ان غریبوں کے لیے تعاون فرمائیے، اور یہ ایک یعنی آپ ذہن میں پیغام لے کے جائیے کہ اپنے گھروں میں جو خوشیاں ہم مناتے ہیں، جو فنکشن ہم کرتے ہیں، اس میں جو ہم کھانا وغیرہ بنا لیتے ہیں، اس میں 10-20 لوگوں کا، 25-50 لوگوں کا کھانا اضافہ کر لیں، اور یہاں اطلاع دے دیں کہ ہم مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد فلاں وقت میں کھانا پہنچانے والے ہیں۔
میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قرآن نے، حدیث میں اور بار بار آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ یہ کتنا بڑا اجر و ثواب کا کام ہے، کتنا اہم کام ہے۔ اس کو استقامت کے ساتھ جو لوگ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ معید بھائی اور ان کے پورے رفقا کو، یہاں کی پوری ٹیم کو شایان شان اجر عظیم عطا فرمائیں۔ انتہائی خوش دلی کے ساتھ کبھی کبھی تو وہ منظر بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ جس کی دعوت کے لیے لوگ جو ہے بڑے بڑے پروگرام کرتے ہیں، قومی یکجہتی کا پروگرام ہو رہا ہے، سدبھاونا کا پروگرام ہو رہا ہے، وہ یہاں آؤ تو روز دکھتا ہے۔ غیر مسلم بھی ماشاءاللہ کھاتے ہیں، دلت بھائی بھی ہمارے یہاں پر آ کر کھا لیتے ہیں۔ یار وہ منظر دیکھو اور دکھاؤ اور سمجھاؤ، اور اپنے گھروں کے ماحول میں، اپنے گھروں کے اڑوسی پڑوسی کا خیال رکھو، اپنے محلے کی مسجدوں میں ایسا نظام چلاؤ، 10 لوگوں کے لیے ہی کھانے کا نظم کرو، آپ دیکھو اللہ تعالیٰ خوب برکت دیتے ہیں، کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے۔ دوسرا ایک اعلان یہ ہے کہ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ حیدرآباد کے واقعے سے مسلمانوں کے جذبات بہت زیادہ یعنی ایک ابھرے ہوئے تھے۔ اللہ نے کسی کی معصوم بچوں کی اور علماء کی اور دینداروں کی دعائیں سن لی اور اس کو کیفر کردار تک کہ اللہ تعالیٰ نے پہنچایا۔ ایک نادان گندے قسم کی ذہنیت رکھنے والا ایم ایل اے پھر دوبارہ جو ہے جیل کے اندر گیا ہے۔ اب اتنا ہی ہے کہ اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار جو ہے قانون کے دائرے میں رہ کر میمورنڈم کی شکل میں یا احتجاج جو ہے ریلی کے شکل میں یا دھرنے کی شکل میں یہ دے سکتے ہیں، لیکن اس میں پرامن فضا کے اعتبار سے، یعنی ہماری طرف سے کسی بھائی کو تکلیف نہ ہو۔ کرنے والے نے جو کیا ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس کے گھر والوں کو بھی کوئی تکلیف نہیں دینا۔ اگر آپ کے بس میں ہے، جس نے یہ قصور کیا اسی کو سزا دیجیے۔ ہم وہ قوم نہیں ہیں کہ اس کے باپ دادا کو، اس کے خاندان کو، اس کی کمیونٹی کو کوئی بھی یعنی جو ہے تکلیف پہنچائیں گے یا ظلم کرتے رہیں گے، یہ ہمارے پاس اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ بہرحال کل بھی ایک دھرنا رکھا ہوا ہے اور یہ مسلم نمائندہ کونسل کی طرف سے آج بھی کچھ لوگ کر رہے ہیں۔ جتنا بھی یعنی آپ تعاون کر سکتے ہیں، ساتھ دے سکتے ہیں، اس کو ساتھ دیجیے اور اس کو کامیاب کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔